بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے میں نے معجزات کے بارے میں بیان کیا تھا۔ ابھی بہت سے معجزات جو ہیں وہ بیان کرنے باقی ہیں۔ آج میں جو موضوع ہے وہ ہے عالم رؤیا، یعنی خواب، نبی پاک محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو نبیوں کے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔ خدا کی نشانیوں میں سے اے انسانوں، راتوں میں اور دنوں میں تمہاری نیند ہے، اور پھر بیدار ہو کر اپنے کاروبار میں تمہارا مصروف ہونا اور اس کی دولت کو تلاش کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں بڑی بصیرتیں ہیں۔ موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے اور نیند میں عارضی۔ موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور نیند میں کچھ نہ کچھ گریں باقی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی روزانہ پیش آنے والے حیرت افزا واقعات قدرت کی طرف سے ہم کو اس آیت میں متوجہ کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور وہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کو نیند میں مصروف دنیاوی کا وقت پورا کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا فرمان جاری ہو چکا ہوتا ہے ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عربی زبان میں خواب کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے حلم، جس کی جمع احلام آتی ہے۔ اس کے معنی خواب و خیال ہیں، یعنی محض وہم و تخیل۔ دوسرا رؤیا، یہ اس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت بینی اور فرض شناسی ہو۔ ان دونوں لفظوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلے میں وسوسہ شیطانی کا دخل ہوتا ہے اور دوسرا اس سے پاک ہے۔ فرق سورہ یوسف کی ان آیتوں سے صاف نظر آئے گا۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے۔ اہل دربار کہتے ہیں کہ یہ محض ایک خواب اور خیال اور وہم ہے۔ رؤیا خدا کی طرف سے اور حلم شیطان کی طرف سے ہے۔ آغاز مضمون میں علماء نفس اور عرفائے روح کی تشریحات کی تکمیل ہو چکی ہے۔ حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے۔ حقیقت میں انسان کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہے۔ اس کی زبان سچ بولے گی، اس کی روح بھی یقیناً سچ دیکھے گی۔ علماء نفسیات حدیث کے اس ایک فقرہ کی گرہ کشائی پورے ایک باب میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رؤیا صالح، یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ دوسرا غم پیدا کرنے والا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں۔ اس تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء نفس اور عرفائے روح جس خواب اور رؤیا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی روح سے بالکل الگ ہیں۔ اس عالم رؤیا کے تحت میں جس قسم کے بحث ہے وہ صرف پہلی قسم ہے۔ عام انسانوں اور انبیاء علیہ السلام کی رؤیا میں وہی نسبت ہے جو ان دونوں کی ذات میں ہے۔
جب عام انسانوں کی آنکھیں سوتی ہیں تو کم و بیش ان کے دل بھی سوتے رہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی آنکھیں جب سوتی ہیں تو ان کے دل بیدار ہو رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بڑی دیر تک تہجد کی نماز پڑھی، لیکن ابھی وطر بھی نہیں پڑے تھے کہ لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وطر پڑے بغیر سوتے ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ معراج کے ذکر میں ہے کہ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل بیدار تھا، اور انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں جلوہ گر کی گئی۔ اس موقع پر مختلف صحابیوں نے اس مفہوم کو اس طرح بیان کیا ہے۔ فرمایا، میرے لیے جنت اور دوزخ مصور کی گئی یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے ان کو اس دیوار کے پاس دیکھا۔ فرمایا، میں نے ابھی جب تم کو نماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو اس دیوار کے رخ پہ مثل دیکھا، اور میرے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال پیش کی گئی۔ فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا اور دوزخ بھی مجھے دکھائی گئی۔ میرے پاس جنت اور دوزخ لائی گئی، میں جنت اور دوزخ میں جا نکلا۔ ایک ہی بات کو مختلف راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ جائے نماز پر بیٹھے رہتے اور ان سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگ بیان کرتے، اگر وہ رؤیا صالح ہوتی ہیں تو آپ اس کی تعبیر کرتے، اگر وہ خواب و خیال ہوتا تو کہہ دیتے کہ یہ محض خواب اور خیال ہے۔ اسی اسنا میں اس شب میں اگر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب و رؤیا دکھائی دی گئی ہوتی تو آپ اس کو سناتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر رؤیا حدیث میں مذکور ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تمثیلی رنگ میں دکھائی گئی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر و تشریح خود اپنی زبان سے کر دی۔ دوسری وہ خواب ہیں جو بعین واقعہ اور حقیقت ہیں، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کرتے وقت ان کی تعویل و تشریح نہیں کی۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں بعض اوقات دنیا کے متعلق پیش گوئی اور اخبار غیب ہے، دوسری وہ جس میں احوال آخرت اور اسرار غیب کا اظہار ہے۔ رؤیا تمثیلی یعنی جس میں مثالیں بیان کی گئی ہوں۔ ابھی آپ مکہ معظمہ میں تھے، اسلام پر سختی اور مصیبت کے دن تھے، سزائے حق پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رؤیا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ میں رافعہ کے گھر میں ہیں اور ابن طالب کی تر و تازہ کھجوریں لا کر آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کو دی گئی ہیں۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں مسلمانوں کو ترقی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگی اور ان کا مذہب پھولے اور پھیلے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن ہجرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت اور ہجرت کے بعد کے تمام اہم واقعات خواب میں دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری ہجرت کی سرزمین چھواروں یعنی کھجوروں کا باغستان ہے، کھجوروں کے باغ ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر یثرب نکلا۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ اسی خواب میں نظر آیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نے اس کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئی،
یہ احد کی شکست کی طرف اشارہ تھا۔ پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ ایک نہایت عمدہ تلوار ہو گئی۔ یہ اس واقعہ کی تمثیل تھی کہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا۔ میں نے اسی خواب میں گائے کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو احد میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد بھلائی دیکھی اور یہ وہ بھلائی ہے جو اسلام کو نصیب ہوئی۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خواب جو آپ نے دیکھے اور جن کی تعبیر بیان کی گئی آگے آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں مزید جو آپ کے رویات ہیں، خواب ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔